السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے۔ آج ہم میر انیس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مرثی کے بارے میں، آغاز و ارتقاء، اس کے معنی، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم میر انیس کے بارے میں بات کریں گے، جن کی پیدائش 1802 میں ہوئی تھی اور جن کی وفات جو ہے وہ 1874 عیسوی میں ہوئی تھی۔ نام ان کا میر ببر علی تھا اور تخلص انیس تھا، اور ابتدائی تخلص ان کا حزین تھا۔ انیس جو ہیں وہ فیض آباد میں 1217 ہجری مطابق 1802 میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے 1218 ہجری مطابق 1803 بھی لکھا ہے، یعنی صفحہ از نیر مسعود اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا نام کیا تھا؟ ببر علی۔ تخلص کیا کرتے تھے؟ انیس۔ ابتدائی تخلص کیا کرتے تھے؟ حزین۔ پوچھا جاتا ہے کہ میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا، تو ابتدائی تخلص ان کا حزین تھا۔ ٹھیک ہے، انیس جو ہے وہ کہاں پہ پیدائش ہوئی تھی؟ تو فیض آباد میں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1802 یاد آ جاتا ہے۔ انیس کا انتقال 29 شوال مطابق 10 ستمبر 1874 کو کہاں ہوا تھا؟ تو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق اور دادا کا نام میر غلام حسن معروف میر حسن صاحب شہر البیان اور پردادا کا نام میر غلام حسین زائق تھا، جو اپنے دور کے حزب گو شاعر تھے۔ انیس کے بڑے چاچا احسن خلیق صاحب دیوان غزل گو تھے۔ انیس کے والد کا کیا نام تھا؟ میر محمد مستحسن خلیق کے بیٹے تھے یہ، اور دادا کا نام میر غلام حسن تھا، وہ ہیں شہر البیان والے میر حسن، اور پردادا ان کی میر غلام حسین زائق تھا، جو اپنے دور کے کیا تھے؟ مشہور حزب گو شاعر تھے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں گے زائق تھے، پھر اس کے بعد میں میر حسن تھے۔ میر حسن کے والد کا نام زائق تھا، اور میر غلام حسین کے والد کا میر حسن نام تھا، اور ان کے بیٹے کون تھے؟ مستحسن خلیق تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ غزل کی طرح مرثیے میں بھی انیس کے استاد کیا تھے؟ خلیق تھے۔ انیس کے مرثیوں پر ان کی دو اصطلاحیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد خلیق سے ہی حاصل کی تھی۔ انیس نے عربی فارسی کی تعلیم میر نصف علی فیض آبادی اور مولوی حیدر علی لکھنوی سے حاصل کی تھی۔ انیس نے عربی اور فارسی کی تعلیم کس سے؟ میر نصف علی فیض آبادی سے اور مولوی حیدر علی لکھنوی سے۔ ابتدائی تعلیم والد خلیق سے حاصل کی تھی۔ انیس فن سپاہ گری اور ساز سواری سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ پوچھا جاتا ہے کہ انیس کس فن سے واقفیت رکھتے تھے؟ تو فن سپاہ گری اور فن ساز سواری سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ انیس کی شادی 19 برس کی عمر میں فاطمہ بیگم سے 1237 ہجری مطابق 1822 کے آس پاس جو ہے وہ ہوئی تھی۔ میر انیس کے 3 بیٹے میر نفیس، میر جلیس، میر سلیس اور 2 بیٹیاں تھیں۔ انیس کو عمدہ کتابیں رکھنے اور پڑھنے اور کبوتر اور بلی پالنے کا شوق تھا۔ ان کے شوق بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ ان کے کون کون سے شوق تھے؟ تو عمدہ کتابیں رکھنے اور پڑھنے، کبوتر اور بلی پالنے کا کیا تھا؟ شوق تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے اس کو پالنے کا شوق تھا؟ تو بلی پالنے کا۔ سودا کو کیا شوق تھا؟ تو کتا پالنے کا۔ سودا کو کتا پالنے کا شوق تھا، اور انیس کو پوچھا جا سکتا تو بلی پالنے کا شوق تھا۔ انیس نے 13 سال کی عمر میں شعر گوئی جو ہے وہ شروع کی تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں، ناسخ، وہ آتش جو لکھنوی ہیں، انہیں جو ہے وہ کبوتر پالنے کا شوق تھا، اور سودا کو کیا تھا؟ سودا کو کتا پالنے کا شوق تھا، اور انیس کو کیا تھا؟ بلی پالنے کا شوق تھا۔ انیس نے 13 سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کی تھی۔ انیس نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کس سے انہوں نے آغاز کیا تھا اپنی شاعری کا؟ تو غزل گوئی سے۔ والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پر مرثیے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میر انیس نے اپنی پہلی غزل والد خلیق کے کہنے پر ناسک کو دکھائی تھی۔ ٹھیک ہے، میر انیس نے اپنی پہلی غزل کس کو؟ والد خلیق کے کہنے پر ناسک کو دکھائی تھی۔ انیس نے ایک مرثیہ میں خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی مہارت عطا فرما کہ خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ۔
دعا قبول ہوئی اور انیس نے جو واقعہ بیان کیا اور اس کی تصویر کھینچ دی۔ میر انیس نے 1231 ہجری 32 ہجری میں 14 سال کی عمر میں پہلا مرثیہ زنانی مجلس کے لیے کہا تھا۔ انیس نے 1237 ہجری مطابق 1822 تک مشاعروں میں غزل گوئی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ اور محاورات انیس نے استعمال کیا۔ پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ اردو شاعری میں کس نے الفاظ و محاورات جو استعمال کیے ہیں تو وہ ہے میر انیس۔ انیس پہلے حزی تخلص کرتے تھے اور اس سے بھی سوال بنتا ہے کہ انیس کا پہلا تخلص کیا تھا تو حزی تھا۔ ناسک کے کہنے پر 1231 ہجری مطابق 1816 میں انیس تخلص اختیار کیا تھا۔ اب کس کے کہنے پر انہوں نے انیس تخلص اختیار کیا تھا اس سے بھی کوشچن بنتا ہے تو وہ ہے ناسک کے کہنے پر، ناسک ان کے استاد تھے۔ ہوا یوں کہ 1816 میں اپنے والد خلیق اور ناسک کے سامنے انیس نے جب یہ مطلع پڑھا کھلا اس پہ اس بے درد کے آنسو نکلنے کا تو ناسک نے جو ہے وہ بہت تعریف کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کا تخلص حزی کے بجائے کچھ اور ہو تو بہتر ہے۔ اس پر خلیق نے کہا کہ آپ ہی ان کے لیے کوئی تخلص تجویز فرمائے تو ناسک نے کہا کہ مجھے انیس پیارا لگتا ہے۔ تب سے میر ببر علی نے حزین کے بجائے جو ہے وہ انیس تخلص اپنا لیا۔ انیس نے فیض آباد کے ایک رئیس مرزا سیدو کے یہاں کی مجلس میں پہل اپنا کہا ہوا سلام سنایا تھا۔ انیس 1237 ہجری میں مرزا سیدو کے یہاں 200 روپے سالانہ پر مجلس پڑھنے پر مقرر ہوئے تھے۔ انیس کم خوراک تھے، انتقال سے 10-12 برس پہلے سے ہی ہاضمہ کی شکایت کے باعث رات میں انیس کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف چند بادام رگڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ انیس جو ہیں وہ مرثیہ پڑھنے سے پہلے خلوت میں آئینے کے سامنے مشق کیا کرتے تھے۔ مرثیہ پڑھنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ خلوت میں آئینے کے سامنے مشق کیا کرتے تھے، پریکٹس کیا کرتے تھے۔ میر انیس اور مرزا دبیر میں معاشرانہ چسمک تھی، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس میں چسمک تھی تو میر انیس اور مرزا دبیر میں سے تو یہ کامن ایک کوشچن ہے۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ مسعود حسین رضوی ادیب نے کیا، تو یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا کس نے کیا سب سے زیادہ کام؟ مسعود حسن رضوی نے۔ انیس نے لکھنؤ میں پہلی مجلس اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں جو ہے وہ پڑھی تھی۔ انیس کا مستقبل قیام لکھنؤ میں امجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ انیس کی ملاقات غالب سے لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ غازی الدین حیدر کی بیگم مبارک محل نے انیس کے لیے نسلاً بعد نسلاً 40 روپیہ ماہوار امام باڑہ سا نصف میں مجلس پڑھنے کے لیے مقرر کیا تھا، اور انیس وہاں سال میں ایک مجلس پڑھتے تھے۔ انیس ناصر کو جگت استاد کہتے تھے۔ اب پوچھا جا سکتا ہے کہ انیس کس کو جگت استاد کہتے تھے؟ وہ ہے ناصر کو۔ انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے 1857 یا 58 میں ہوئی تھی۔ انیس کے مرثیے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔ میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے تو وہ مسدس سے پوچھا جاتا ہے میر انیس نے کس حیت میں مرثیے لکھے ہیں تو وہ مسدس کی حیت میں۔ انیس نے فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد، بنارس اور حیدرآباد کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے تھے۔ انیس عظیم آباد پٹنہ آتے جاتے اور بنارس میں رک کر مرثیہ جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ کہاں کا انہوں نے سفر کیا تو فیض آباد کا، لکھنؤ کا، عظیم آباد کا، بنارس کا، حیدرآباد کا۔ فیض آباد میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، لکھنؤ میں یہ رہتے تھے، لکھنؤ میں پھر رہنے لگے تھے۔ انیس نے عظیم آباد کا پہلا سفر 1274 ہجری 1858 میں عظیم آباد کے نامی رئیس نواب سید قاسم علی خان کے بیٹے سید احمد حسین کی مجلس چہلم میں مرثیہ پڑھنے کی غرض سے کیا تھا۔ میر انیس کو شریف العلماء سید شریف حسین خاں کی تحریک پر نواب طاہور جنگ بہادر نے حیدرآباد میں مدعو کیا تھا۔ میر انیس کے لیے پہلے پہل طاہور جنگ کی طرف سے بطور نذرانہ 30,000 روپے مقرر ہوئے تھے، جسے انیس نے نامنظور کر دیا تھا۔ پھر 4,000 روپیہ طے ہوا تھا۔
انیس نے حیدرآباد کا سفر 1871 میں 6 آدمیوں کے ساتھ کیا تھا، ان کے دو بیٹے رئیس اور شبیز بھی تھے۔ ایک بار یہ شاید کوشچن UGC نیٹ میں پوچھا گیا کہ انیس نے کتنی مرتبہ جو ہے وہ حیدرآباد کا سفر کیا تھا، اس میں شاید 2 مرتبہ تھا، تو یہ شاید غلط تھا نا، شاید یہ حیدرآباد سے ہی ریلیٹڈ ایک کوشچن پوچھا گیا تھا، وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے، لیکن اس سے ریلیٹڈ پوچھا گیا تھا، اب دیکھ لینا، شاید 2 بار کیا تھا انہوں نے یا 1 بار، اس طریقے سے ایک کوشچن جو ہے وہ پوچھا گیا تھا۔ انیس نے صرف 1 بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا، دیکھو یہ لکھا ہوا بھی ہے، انیس نے صرف 1 بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا، مجھے لگ رہا ہے شاید اس میں یہ تھا کہ 2 مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا تھا، لیکن انہوں نے 1 ہی بار کیا تھا، تو اس لیے وہ غلط تھی۔ حیدرآباد میں سر آسمان زاں نے انیس کے سر پر حیدرآبادی دستار رکھ کر مجلس پڑھنے کی فرمائش کی اور اس کے صلے میں 3000 روپے کی پیشکش کی تھی، جسے انیس نے قبول نہیں کیا تھا۔ میر انیس نے تنگنائے غزل کی شکایت کی ہے۔ میر انیس نے دعویٰ کیا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی شیائی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مدعائی میں۔ انیس کے کارنامے۔ مراثی انیس کی کل 6 جلدیں ہیں۔ انیس کے مشہور مراثی کے ایک مصرے، یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، ان کا یہ مراثی کے جو اشعار ہیں وہ یہ ہیں: فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، با خدا فارس میدان تہور تھا حر، پھولا شفق سے چراغ پہ جب لالا زارے صبح، آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، جب بادبان کشتی شاہ امام گرا، جب قطع کی مشافت سب آفتاب نے، نمک خوان ہے تکلم ہے فصاحت میری، یہ ہمارے BA کے نصاب میں بھی شامل تھا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا مرثیہ ہے، تو وہ میر انیس کا۔ میر انیس کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ تم شاعر ہو اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ یہ خدا بخش خواجہ حیدر علی آتش کا یہ قول ہے کہ کون بے وقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ تم شاعر گر ہو اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے، یہ آتش کا قول تھا۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ حالی کا قول ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ پوچھا جاتا ہے ایگزامس میں کہ یہ کس کا قول ہے۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ حالی کا قول ہے۔ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے، تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے اب حیات میں، ٹھیک ہے۔ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے، تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصوں کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر مسعود حسین خان کا قول ہے۔ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، تو یہ آتش کا قول ہے، یہ بھی اسٹیٹمنٹ شاید پوچھا گیا ہے کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، کس کا قول ہے؟ آتش کا۔ انیس کے مرثیوں کو معجزۂ بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شہرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے، یہ جعفر کا قول ہے۔ انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی، اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ فیمس ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کس نے کہا تھا کہ شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ کہہ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا، تو یہ شیفتہ۔ تو ویڈیو کیسی لگی تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم مرزا دبیر کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔